چلیے سنتے ہیں قاری عدنان ساجد کا یہ بیان، پھر آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دور کر دیا مولویوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا، اللہ کا تعارف نہیں کراتے۔ کل خانی میں چلے جاؤ، جمعراتے میں چلے جاؤ، تلیسرے میں چلے جاؤ، ورینے پہ چلے جاؤ، میلاد پہ چلے جاؤ، کسی پروگرام پہ چلے جاؤ، فلاں بابے نے یوں کر دیا، فلاں بابے نے یوں کر دیا، فلاں بابے نے یوں کر دیا، فلاں بابے نے یوں کر دیا۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شادی کا ایک بیڑا جا رہا تھا برات والا، 12 سال کے بعد وہ ڈوب گیا تھا سمندر میں ڈوبا رہا۔ کتنے سال ڈوبا رہا؟ 12 سال سمندر کے پانی میں ڈوبا رہا۔ 12 سال کے بعد پیر صاحب نے اس کو پار کر دیا۔ 12 سال کے بعد جو ڈوبے ہیں ان میں کیا بچا؟ اچھا، پھر پیر صاحب کو کیسے پتا چلا بھئی یہاں جو ہے نا جو بیڑا تھا، جو کشتی تھی وہ ڈوب گئی؟ انہوں کو کس نے کہا؟ اور نہیں جی، وہ جو ڈوبے تھے نا انہوں نے کہا تھا یا غوث اعظم۔ ٹھیک ہے، جب انہوں نے یا غوث اعظم کہا تو یہ آواز پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تک کیسے پہنچی؟ فون تو تھا نہیں، اور کوئی ذریعہ بتاؤ۔ پھر جب پیر صاحب آئے اس کشتی کو پار کرنے کے لیے، وہ سمندر کے اندر کس بحری جہاز پہ گئے؟ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ بات، کسی مسلمان کے دماغ میں آنے والی یہ بات نہیں گیا، لیکن پھر بھی مانتے۔ دلیل کیا دیتے؟ وہ کہتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں قرآن مجید میں ہیں جن کو دماغ نہیں مانتا، جن کو عقل نہیں مانتا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اس پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ بھئی اصحاب کہف تھے، 15واں پارہ سورۃ کہف، اللہ تعالیٰ نے 309 سال اصحاب کہف کو غار میں سلا دیا، نیند آ گئی۔ 309 سال کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے کہا، کسی نے کہا آدھا دن ہوا ہے، کسی نے کہا 1 دن ہوا ہے، اسے کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہے کہ 309 سال بندہ سو سکتا ہے؟ وہ مان لیتے ہو، یہ نہیں مانتے ہو۔ مقابلہ دیکھو کیا ہے بھائی، وہ ہم اس لیے مانتے ہیں، وہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو وحی دے کے ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ ہمیں ہمارے نبی نے کہا ہے جب ہمارا نبی ہمیں کوئی بات کہہ دے گا، وہ میری عقل میں آئے یا نہ آئے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا نا ابو جہل کو، ابو جہل نے کہا میں کہتا نہیں تھا تمہیں کہ نعوذ باللہ حضور جھوٹ بولتے ہیں، اب دیکھو آج نایا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ میں راتوں رات معراج کر کے آ گیا ہوں، مسجد اقصی بھی گیا ہوں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، سدرۃ المنتہی، پھر واپس بھی آ گیا ہوں۔ ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ اس نے کہا ابو جہل نے، میں خود اپنے کانوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے تو پھر سچ ہے، پھر کیا ہے؟ پھر سچ ہے۔ حضور نے کہہ دیا ہے 309 سال، حضور کہہ دیتے 3,09,000 سال، تو کیا تھا؟ سچ۔ قرآن کہہ دے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا، بیت المقدس ویران تھا، جب 100 سال بعد اٹھے آباد تھا۔ قرآن نے کہا ہے آمنا و صدقنا، آمنا و صدقنا، قرآن نے کہا ہے سچ ہے، حضور نے کہا ہے سچ ہے۔ اگر یہ بیڑے والی بات قرآن میں آ جائے، اگر یہ کشتی والی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے واقعات کی خبر دی ہے، دجال آئے گا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ملک یوں بن جائے گا، فلاں ملک یوں بن جائے گا، ساری نشانیاں بتائی ہیں۔ اگر حضور ان نشانیوں میں یہ کہہ دیتے کہ میرے بعد ایک اللہ کا نیک بندہ ہی آئے گا، وہ اتنا بڑا کارنامہ دکھائے گا، 12 سال کے مرے ہوئے بندے جو پانی میں غرق ہو گئے ہیں وہ انہیں زندہ کر دے گا، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ لیکن کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن آج کے مسلمانوں نے اس کے اوپر اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ اب ان کی یہ جھوٹی کرامات سنا سنا کے
सादा मुसलमानों को खराब किया जा रहा है, अल्लाह ताला से दूर किया जा रहा है। ये दलीलें थी। अब के फरमान में आ जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक होने वाले वाकयात की खबर दी है। दज्जाल आएगा, फला होगा, फला होगा, ये मुल्क यूं बन जाएगा, फला मुल्क यूं बन जाएगा, सारी निशानियां बताई हैं। अगर हजूर उन निशानियों में ये कह देते कि मेरे बाद एक अल्लाह का नेक बंदा ही आएगा, वो इतना बड़ा कारनामा दिखाएगा, 12 साल के मरे हुए बंदे जो पानी में गर्क हो गए हैं वो उन्हें जिंदा कर देगा। ये कोई छोटी सी बात है, लेकिन कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई तज़किरा नहीं है, न कुरान में है न हदीस में है। लेकिन आज के मुसलमानों ने उसके ऊपर अपना अकीदा बनाया हुआ है। अब उनकी ये झूठी करामात सुना सुना के सादा मुसलमानों को खराब किया जा रहा है, अल्लाह ताला से दूर किया जा रहा है। ये दलीलें थी। फिर एक लॉजिक देते हैं ज़हनी, ताकि जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखों के लिए ये दलीलें हैं, और जो बिल्कुल अनपढ़ है उन्हें फिर इस तरह समझाते हैं। वो कहते हैं आप देखो कि एक जज है, वो अपनी सीट पे बैठा है, अगर मैंने जज से मिलना है तो सबसे पहले मुझे किससे मिलना पड़ेगा? चपड़ासी से, है ना? या मैं बराह रास्त जज से मिल सकता हूं? पहले चपड़ासी से मिलूंगा, फिर वो चपड़ासी, फिर वकील, फिर जाके मैं जज तक पहुंचूंगा। वो कहते हैं एक दुनियावी जज को मिलना हो तो बंदा चपड़ासी और वकील के वसीले के बगैर नहीं पहुंच सकता। और तुम बराह रास्त अल्लाह को मिलने जा रहे हो, बड़ी बात। एक दलील। दूसरी, ये मस्जिद की छत है, आप में से कोई बंदा बगैर सीढ़ी के मुझे इस मस्जिद की छत पे चढ़ के दिखाए, कोई चढ़ सकता है? इंसान तो नहीं चढ़ सकता, जिन चढ़ जाते हैं, इंसान नहीं चढ़ सकता। इंसान अगर मस्जिद की छत पे चढ़ेगा तो मस्जिद की छत पर चढ़ने के लिए उसे वसीले की क्या है? सीढ़ी। सीढ़ी वसीले की क्या है? जरूरत है। बगैर सीढ़ी के वसीले के वो छत पे नहीं चढ़ सकता। अब देख लो, इसी तरह जिस तरह छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी वसीला, जज से मिलने के लिए वकील और चपड़ासी वसीला, इसी तरह अल्लाह ताला से मिलने के लिए, अपनी दुआ अल्लाह तक पहुंचाने के लिए, नाउज बिल्लाह सुम्मा नाउज बिल्लाह, अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह के ये वसीले बनाए हुए हैं कि तुम इनसे कहोगे, ये फिर अल्लाह ताला से कहेंगे और फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। पर एक सादा बंदा वो कहता है सुभान अल्लाह, क्या बात है, बात तो ठीक है, बात तो समझ में आ रही, मैं समझा। सहाबा कराम की जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। सूरतुल बकरा पारा नंबर 2 है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो मनात को पुकारते थे, पहले तो लात था, उज़्ज़ा था, इन बुतों के सामने बैठ जाते थे, इनसे कहते थे, फिर हमारे काम होते थे। अब तो हम मुसलमान हो गए, अगर अब हमें अल्लाह ताला से कोई चीज लेनी हो तो हम अल्लाह को कैसे पुकारें? अगर आहिस्ता से पुकारें अल्लाह सुन लेगा, या बुलंद आवाज से पुकारना पड़ेगा उसको? फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ महबूब, ये मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछ रहे हैं, इन्हें कहो अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं तुम्हारे करीब हूँ। अल्लाह तू कितना करीब है? ये मस्जिद की छत तो तकरीबन हमसे 12 फुट दूर है। ये मस्जिद की छत तो हमसे तकरीबन 12 फुट करीब होगी, 12 फुट या 13 फुट। और वो जो जज है वो तकरीबन हमारे दरमियान कोई 50-60 कदम का फासला है, 50-60 फुट का फासला है। और उसके लिए चपड़ासी जरूरत पड़ता है, उसके लिए वकील भी बीच में खड़ा करना पड़ता है। ये 12 फुट का फासला है और इसमें जो है ना सीढ़ी जरूरत पड़ती है। अब तूने कहा मैं करीब हूँ, अल्लाह कितना करीब है? एक पीर अब्दुल कादिर जिलानी से काम चल जाएगा, या दाता वाला साथ मिलाना पड़ेगा, या हमारे उधर शुजाबाद में नूरी लाल है उसको भी बुलाना पड़ेगा। कितने औलिया अल्लाह का वसीला देना पड़ेगा अपनी बात तुझ तक पहुंचाने के लिए? तू हमसे कितना करीब है, तू हमसे कितना दूर है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया, सूरतुल काफ है, पारा नंबर 26 है। अल्लाह फरमाते हैं व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद।
اے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ میں ان سے ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور جہاں سے سانس نہیں نکلتی اس سے بھی زیادہ, اتنا نہیں, اس سے بھی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. بھئی ایسے حلق سے آواز نکلے گی اور اس سے بھی اللہ کیا ہے؟ مسلمان کی مرضی ہے کہ جو ذات اپنے علم, طاقت اور پاور کے اعتبار سے انسان کے اتنے قریب ہو, وہ انسان پھر بے وقوف ہی ہے کہ اس کو چھوڑ کے میں لاہور جا رہا ہوں داتا کے پاس, اسے کہوں گا پھر وہ اس کو کہے گا پھر یہ میرا کام کر دے. عزیز بزرگ و نوجوان ساتھیوں, ان مولویوں کو چکروں میں نہ آؤ. خدا را یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. جو میرا بھائی, جو میرا بزرگ, جو نوجوان, میری ماں اور بہن اس اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھے گا وہ مشرک نہیں ہو سکتا. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جائے گی, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف حاصل ہو جائے گا, اسے پتہ چل جائے گا کہ ایک ادنا سی بھی چیز ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنی ہے. اس قرآن مجید کے اندر 1,24,000 نبی, ان کا تذکرہ اللہ نے بیان کیا ہے. 25 نبیوں کا خود نام بیان کر دیا ہے. اب ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کر دی ہیں کہ فلاں نبی نے کیسے دعا کی, فلاں نبی نے کیسے دعا کی. اور جتنی قرآن مجید میں دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں جب شروع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتی ہیں. کہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, کہیں ہے ربنا ظلمنا انفسنا, کہیں ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہیں ہے 1,24,000 نبی, ان کا تذکرہ اللہ نے بیان کیا ہے. 25 نبیوں کا خود نام بیان کر دیا ہے. اب ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کر دی ہیں کہ فلاں نبی نے کیسے دعا کی, فلاں نبی نے کیسے دعا کی. اور جتنی قرآن مجید میں دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں جب شروع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتی ہیں. کہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, کہیں ہے ربنا ظلمنا انفسنا, کہیں ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہیں ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بندے اور اس کی دعا کے درمیان اللہ کا نام تو آ سکتا ہے, غیر اللہ کا نام نہیں آ سکتا.